والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالحہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اب عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ کہیں اس کو عمل حسن کہا ہے، احسن عملا، خوبصورت عمل، کہیں اس کو عمل صالح کہا ہے۔ صالح، عمل صالح، عمل صالح کا مطلب ہے صالح للقبولیت، جو عمل قبولیت کے لائق ہو جائے اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو اب عمل صالح جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ مفسرین نے فرمایا حسن عمل کہہ لو یا عمل صالح کہہ لو، وہ اس وقت بنتا ہے جب اس میں دو صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حسن عمل نام رکھیے آپ اس کا، یا عمل صالح رکھیے، قرآن کی اصطلاح دونوں ہیں۔ حسن عمل کہیں کہا گیا، کہیں عمل صالح کہا گیا۔ تو اچھا کام اس کا ترجمہ ہے، اچھا کام۔ اچھا کام وہی کہلاتا ہے جس میں دو صفتیں پائی جائیں۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا کے تحت، اور دوسرے مفسرین نے بھی لکھا ہے دو صفتیں جس عمل میں ہوں گی وہ حسن عمل یا عمل صالح کہلائے گا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت ہے وہ کام خالصتاً لوجہ اللہ کیا گیا ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی ارادہ نہ کیا گیا ہو، بس اللہ خوش ہو جائیں، اللہ قبول کر لیں، اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ جائے، اتنا۔ یہ صفت نمبر ایک۔ سوائے رضا الہی کے اور کسی چیز کا ارادہ اس عمل کرنے والے نے اس عمل سے نہیں کیا ہو۔ نمبر دو، وہ عمل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ تو اب آپ کوئی بھی کام کریں جس کو آپ نیک کام کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی کرنا، دین کی دعوت دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جان مال کی قربانی دینا، مسجدیں بنانا، مدارس تعمیر کرنا، سرائے قائم کرنا، غربا پروری کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کا سہارا بننا، اور مسکینوں، محتاجوں، مسافروں کو جو ہے پرورش کرنا، ان کی حاجت براری کرنا، اور غلاموں کو آزاد کرانا، قیدیوں کو چھڑانا، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، نیک کام ہیں، یہ سارے نیک کام جب بنتے ہیں جب کہ کرنے والے نے اللہ کے لیے کیا ہو اور کوئی غرض شامل نہ کیا ہو، اور وہ سیدنا محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ اور ان کے طریقہ مبارکہ کے مطابق ہو، تبھی قبول ہے، چاہے کتنا بڑا کام کیوں ہو، اس کے بغیر قبول نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے کہا، سوال کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے کہ یا رسول اللہ، لوگ جہاد کے لیے جاتے ہیں تو مختلف جذبات ہوتے ہیں، ایک آدمی اس لیے جہاد کرتا ہے کہ وہ بہادر ہے، بہادری دکھائے اپنی، کہ بھئی میں بتاؤں کہ میں کتنا بہادر آدمی ہوں اور کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی حمیت اور اس کے غضب میں جوش آ گیا ہے اس کے دشمن کے مقابلے میں، اس لیے وہ اس حمیت کی جذبے سے مقابلہ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی اس لیے کر رہا ہے کہ جہاد کریں گے تو مال ملے گا، غنیمت ملے گی، تو خوشحالی آئے گی اور پیسہ ملے گا اور یہ ہوگا وغیرہ۔ ایسی چند مثالیں رکھ کر صحابی نے سوال کیا حضور علیہ السلام سے، یہ سارے جو ہوتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اس میں سے کون سا جہاد معتبر ہے؟
یعنی حسن عمل بنے گا کون سا جہاد؟ حالانکہ جہاد نیک کام ہے، لیکن قبولیت کے قابل کیسے ہوگا؟ صحابہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے صحابہ کرام کے لیے بڑی دعائیں نکلتی ہیں کہ ان لوگوں نے حضور سے ایسے چھوٹے چھوٹے سوالات کیے، ایسی معمولی معمولی باتیں پوچھیں کہ اگر وہ نہ پوچھتے تو ہمیں دین آج سمجھ میں نہ آتا۔ ان کے پوچھنے نے بڑی سادگی سے بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں نبی سے پوچھی، اور کبھی کوئی بڑے بڑے علمی باتیں اور بڑے بڑے فلسفے انہوں نے کبھی نبی سے نہیں پوچھے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، کام کی باتیں نبی سے پوچھی، اور نبی نے اس کا جواب دیا۔ اگر وہ نہ پوچھتے تو آج ہم ان مسئلوں کا حل نکال ہی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فلاں صاحب کا جہاد ٹھیک ہے، فلاں کا جہاد ایسے متعین نہیں کیا، بلکہ ایک ضابطہ اور قاعدے کلیہ بتا دیا۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جس کا جہاد صرف اور صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہوا ہے، اس کا تو فی سبیل اللہ ہے، باقی سب فی سبیل النفس ہو گئے۔ ایک ہی جہاد قبول ہوگا، اور اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہو تو جہاد بھی قبول نہیں ہوگا۔ حالانکہ جان دے دی بیچاری، جان دے دی پھر بھی قبول نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل معتبر نہیں ہے، عمل کو معتبر بناؤ۔ عمل معتبر بنے گا اول المسلمین کے سانچے میں اپنے عمل کو ڈھالیے۔ یہ کام ہمارے نبی نے کیسے کیا؟ جیسے نبی نے کیا ویسا کریے، اور کوشش کیجئے حتی المقدور ایسا بنے۔ ہو سکتا ہے ہم 100% بنانے میں کامیاب نہ ہو، نہ صحیح، لیکن جب ہم نے کوشش کی ہے کہ میرا عمل اللہ کے لیے ہوگا اور میرے نبی کے طریقے ہی پر ہوگا، اب اس میں نقص اور کمی جتنی بھی رہ جائے اللہ تعالیٰ ضرور اسی میں ملا کے قبول فرما لے۔ یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی تل جاتی ہے، گیہوں میں گھن لگتی ہے، چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہوتے ہیں، پہلے ہوتے تھے بہت، آج کل تو صاف ستھرا ہو کے آتا ہے اناج، لیکن پہلے گیہوں کے ساتھ اس میں لگا ہوا کیڑا ہوتا تھا، گھن کہتے تھے۔ اور جب گیہوں تولی جائے گی تو جس قیمت میں گیہوں تولی جائے گی اس کے ساتھ وہ گھن بھی تولا جائے گا۔ چاول میں پہلے مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے، باریک باریک کالے ڈھیلے ہوتے تھے، تو چاول تولا جاتا تھا تو چاول کی قیمت میں وہ ڈھیلے بھی تل جاتے تھے، ان کو بھی قیمت لگ جاتی تھی وہی۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور عام فہم مثال دی اور فرمایا، دیکھو انجن کے ساتھ ڈبے جڑ جائیں، کتنا خوبصورت ڈبہ ہوگا، لیکن انجن کے ساتھ نہیں جڑے گا تو منزل کو نہیں پہنچے گا۔ اور ایک ڈبہ ایسا ہے بہت پرانا ہو گیا ہے اور اس کی سیٹیں بھی ٹوٹ رہی ہیں اور اس کی چولیں بھی ڈھیلی ہو گئی ہیں اور گڑبڑ کر رہا، آوازیں کر رہا ہے اور ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہے، لیکن انجن کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو منزل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کتنا ہی اچھا عمل کریے، کتنا ہی شاندار کریے، اگر وہ نبی کے اول المسلمین کے انجن سے نہیں جڑا ہوا ہے تو وہ تو وہیں رہ جائے گا، منزل کو نہیں پہنچ سکے گا، آسمانوں پر نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر ہمارا ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہو، لیکن ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ وہ انجن سے جڑے ہوئے رہیں،
تو انشاءاللہ یہ ہمارے اعمال قبولیت کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ اسے اپنے لیے مان لے اور اس کا اجر عطا فرما دے، بس یہ قبولیت ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے قابلیت اور چیز ہے، قبولیت اور چیز ہے۔ کتنا قابل ہو جائے، ڈاکٹر، انجینئر، مولانا صاحب، واعظ صاحب، خطیب صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، کتنے ہی قابل ہو جائیں، کوئی بھی ان کی قابلیت انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچائے گی۔ اس قابلیت میں مقبولیت کی شان پیدا ہونا چاہیے۔ جب وہ قابلیت میں مقبولیت کی شان پیدا ہوگی تو وہ اللہ تک پہنچے۔ تو یہ مقبولیت کی شان ہی کا دوسرا نام ہے نبی کے سانچے میں ڈھل جانا، یہ مقبولیت کی شان، سنت کا اتباع کرو۔ یہ نہیں، ہمارے ایک استاد نے مثال دی تھی ہمارے پڑھنے کے زمانے میں کہ ایک آدمی نے ایک کاغذ لیا اور اس کو لپیٹ کر کے لفافہ بنایا اور اس لفافے کے اندر خط لکھ کے رکھا۔ پہلے ڈاک کا رواج تھا، جب سے ای میل ہو گیا ہے تو یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ ذہن میں ہوگا، ڈاک آتی ہے جاتی ہے۔ تو ایک کور بنایا اس نے، میلے کچیلے اخبار کا لے کر کے کاغذ، اس کا ایک کور بنایا، اس میں اپنا خط رکھ دیا۔ اب اس کو بند کر کے اس اخبار کے کور پر جو اسٹامپ ہے گورنمنٹ کا، وہ اسٹامپ لگا دیا، چپکا دیا اس کو، اور اسے ڈبے میں لے جا کے ڈال دیا۔ تو یہ خط جس کو وہ بھیجنا چاہ رہا تھا مکتوب الیہ کو پہنچ گیا، بہت دور، سمجھو ایک ملک سے دوسرے ملک بھی چلا گیا، اور اپنے دوست کو جس کو بھیجنا چاہ رہا تھا وہاں پہنچ گیا۔ اور ایک آدمی نے اس وقت تو صرف 100 روپے کی مثال دی تھی، لیکن اب کے حساب سے سمجھو کہ ایک آدمی نے 2000 روپے کے 2 نوٹ لے کر کے اس کا ایک کور بنایا اور اس کور کے اندر اپنا خط رکھ دیا، اور سوچا کہ بھائی 5 روپے کے اسٹامپ کی کیا ویلیو ہے، میں 4000 روپے لگا کر کے بھیج رہا ہوں، تو وہ 4000 روپے بھی چلے جائیں گے اور وہ جو اس کا خط ہے وہ بھی کہیں پھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، وہ منزل کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ بتایا کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کور کتنا قیمتی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اسٹامپ لگا یا نہیں لگا اس کے اوپر۔ تو ہمارے عمل پر سنت کا اسٹامپ لگے گا تو ڈاکیا اللہ تعالیٰ کے تک پہنچا دے گا، فرشتے۔ اور اگر ہمارے عمل پر سنت کا اسٹامپ نہیں لگے گا تو فرشتے اسے منہ پہ مار دیں گے، وہ عمل جائے گا ہی نہیں، اٹھایا ہی نہیں جاتا۔ نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے، روزہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے، وہ ادھر جاتا ہی نہیں آسمانوں پر۔ آسمانوں پہ جانے کے لیے اس کے اندر عمل صالح بننے کی شان، قبولیت کی شان ہونی چاہیے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔